نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 37 باب کفارۃ البزاق فی المسجد۔ باب ہے مسجد کے اندر تھوک دینے کا کفارہ۔ مجبوری کی صورت میں اگر مسجد کے اندر تھوک دیا جائے تو اس غلطی اور گناہ کا کفارہ اور ازالہ کیا ہوگا، اس کا بیان۔ مساجد یہ عبادت گاہ ہوتی ہیں، وہاں صفائی اور ستھرائی کو ملحوظ رکھنا اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر کوئی مجبوری اور لاچاری کی صورت میں کوئی کام مسجد کے آداب کے منافی کر بیٹھے تو اس کے ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اسی چیز کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری کی صورت میں مسجد کے اندر تھوک دے تو اب اس پر لازم ہے کہ اس تھوک کا ازالہ کرے، اس کو ختم کرے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں چونکہ مساجد کا ماحول انتہائی سادہ تھا، کچی جگہ ہوتی تھی، ریت یا کنکریاں وغیرہ نیچے زمین پر پھیلائی ہوتی تھیں، تو اس وقت تو اس کے ازالے کا یہی طریقہ تھا کہ انسان پاؤں کے نیچے تھوک دے، یا ویسے تھوکا تو اس کو دفن کر دے، مٹی کی مٹھی اس کے اوپر ڈال دے تو اس کا جسم ختم ہو گیا۔ لیکن آج کے دور میں صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ مساجد کے اندر بہترین قالین، دریاں اور اس طرح کی اور چیزیں بچھائی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر تھوکنا وغیرہ یہ تو درست نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ایسا آدمی جس کو یہ عارضہ پیش آتا ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، بار بار تھوک آ رہا ہے، تو رومال یا ٹیشو جیب میں رکھے تو اس کے اندر تھوک کر اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ باب و کفارۃ البزاق فی المسجد، مسجد کے اندر تھوک کا کفارہ۔ حدیث نمبر 415۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادۃ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر تھوکنا یہ خطا ہے، گناہ ہے۔ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے۔ اگر یہ غلطی، یہ گناہ کوئی کر بیٹھے تو اس کا ازالہ اس طرح کرے کہ اس تھوک کا وجود ختم کر دے، اس کا جرم ختم کر دے۔ یہاں کفارتها دفنها، دفن کہا گیا ہے۔ یہ پہلے بات بتلائی کہ اس دور کے اندر جب مسجدوں کا ماحول ایسا ہی تھا تو وہاں مٹی ڈال دینا، یہ اس کا دفن کر دینا، یہ اس کو ختم کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن آج کے دور میں جیسی مسجد کی صورتحال ہو، اسی طرح اس لعاب کا، تھوک کا، بلغم کا وجود باقی نہ رہے اور لوگوں کو اس کی کراہت اور گھن والی شکل نظر نہ آئے، یہ اختیار کرنا لازم ہوگا۔ باب نمبر 38 باب و دفن نخامت فی المسجد۔ باب ہے نخامہ جو سینے کے بلغم وغیرہ ہوتی ہے، اگر کوئی مسجد کے اندر وہ پھینک دے تو اس کو دفن کرنا۔ اس کے اندر نخامہ بلغم کو، جس کے اندر سمیل بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کراہت والی شکل بھی ہوتی ہے، اور بعض نے نخامہ کا لفظ ناک کے فضلہ پر بھی استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال ایسی چیز اگر سرزد ہو جائے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو
ختم کرے، اس کا وجود ختم کر کے اس کا ازالہ کر دے تاکہ اس غلطی سے محفوظ ہو سکے۔ حدیث نمبر 416، قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم الى الصلاۃ فلا یبصق امامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کھڑا ہو تم میں سے نماز کی طرف تو نہ تھوکے اپنے سامنے، امامہ اپنے آگے، اپنے سامنے نہ تھوکے۔ فإنما يناجي اللہ ما دام فی مصلاہ، یقیناً وہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ہے۔ نمازی نماز کے اندر اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے غم اور پریشانیاں سنا رہا ہوتا ہے، ان کے ازالے کی التجائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر سامنے تھوکے گا تو یہ ایک بے ادبی اور گستاخی والا پہلو ہوگا، اس لیے سامنے مت تھوکے۔ ولا عن یمینی، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے۔ فإن عن یمینی ملکن، اس لیے اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی نماز کے نیک اور اچھے اعمال کو درج کر رہا ہے۔ ولیبصق عن یساری، البتہ اگر تھوکنا ہی چاہتا ہے، مجبور اور لاچار ہو گیا ہے، تو ولیبصق عن یساری، اپنے بائیں طرف تھوکے، او تحت قدمہ، یا پھر پاؤں کے نیچے تھوک دے، فیدفنہا، پھر اس کو دفن کر دے۔ پاؤں کے نیچے تھوکے گا، جب اوپر پاؤں آئے گا تو نیچے کچی مٹی ہوتی ہے، تو پاؤں آنے کی وجہ سے اس کا نشان ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں لفظ تو مطلق ہے کہ اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو۔ مسجد کا اس میں تذکرہ نہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر باب دفن نخامت فی المسجد کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کے اندر مسجد کے الفاظ نہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ان الفاظ سے ہے کہ اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب بھی تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے کھڑا ہو، اور نماز کی اقامت اور انتظام یہ مسجد کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، اور پھر جو آخر میں فرمایا فَيَدْفِنَهَا، اس کو دفن کرے، تو دفن کرنے کا حکم یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر کی تھوک اور بلغم وغیرہ ہو تو یہ اس کے متعلقہ حکم ہے، کیونکہ اگر آدمی کھلے میدان میں کوئی صحرا کے اندر نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں اس نے تھوک دیا تو اس کو دفن کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دفن کرنے کی تبھی صورت ہوگی جب وہ مسجد وغیرہ کا ماحول ہو۔ اس چیز کو دیکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب کے اندر مسجد کی قید لگائی ہے۔ حدیث نمبر باب نمبر 39، باب اذا بادرہ البزاق فلیاخذ بطرف ثوبہ، باب ہے جب غالب آ جائے تھوک، پس وہ لے اپنے کپڑے کی ایک طرف کو، کپڑے کی ایک طرف کو لے تو اس کے اندر تھوک دے اور اس کو مسل دے۔ دوران نماز تھوک وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی دو صورتیں پہلے بیان کر دی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی بائیں جانب تھوکے یا بائیں پاؤں کے نیچے۔ اس حدیث کے اندر ایک تیسری صورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹا کپڑا جو جیب وغیرہ میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر تھوک کر اس کو مسل دے۔ چونکہ تینوں طریقے بتلائے ہیں، اب صورت حال کو، مسجد کے ماحول کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ممکن ہو وہی طریقہ اپنا لیا جائے۔ تو چونکہ اس دور کے اندر اب پہلی دو صورتوں پر عمل کرنا تو انتہائی دشوار اور مشکل ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مسجد اور ایسا ماحول ہو کہ جو کچی جگہ ہے، وہاں ریت مٹی وغیرہ ہے، لیکن آج کے دور میں اس طرح کی مساجد کا وجود بہت کم رہ گیا ہے۔ تو جس طرح عام ہمارے ہاں صورت حال ہے
مسجدوں کا جو ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ تیسری صورت پر عمل کرنا اب ممکن ہے کہ جیب کے اندر چھوٹا رومال یا ٹیشو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جائے، تھوک اس میں ڈال دیا جائے۔ حدیث نمبر 417 قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامۃ فی القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیکھا قبلے والی طرف، یعنی جو قبلے کی طرف دیوار تھی اس پر، باقی دیواریں دائیں بائیں اور پیچھے والی وہ نہیں تھی بلکہ جو سامنے قبلے کی طرف تھی اس دیوار پر تھوک دیکھا۔ فحکھا بیدہ، آپ نے کھرچ دیا اس کو اپنے ہاتھ سے، آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو کھرچ دیا۔ دستے مبارک سے کھرچنے سے مراد یعنی ہاتھ کے اندر کوئی پتھر لے کر، کوئی چھڑی لے کر اس کے ذریعے کھرچ دیا۔ ورویہ منہ کراہیت، اور دیکھی گئی آپ پر کوئی کراہیت، آپ پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے گئے۔ اور رویہ کراہیت ہو لذالک و شدت علیہ، یا راوی نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس وجہ سے آپ پر کراہیت اور ناپسندیدگی دیکھی گئی اور اس کام پر ایک شدت محسوس کی گئی۔ تو آپ نے یہ تھوک وغیرہ کو مسجد کی دیوار پر دے کر انتہائی ناپسند کیا اور بڑی شدت اس میں محسوس کی اور اس کو اپنی دست مبارک سے خرچ بھی دیا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد کی صفائی یہ ہر ایک کا کام ہے، صرف جو خادم رکھا ہے یا کوئی ایک آدھا جو مسجد کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہے اسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر تمام کا مشترکہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جو تمام کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تو جب آپ نے مسجد کی صفائی کا اہتمام خود کیا، تھوک کسی اور کا ہے لیکن آپ خود دست مبارک سے صاف کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے اندر کوئی کراہت محسوس نہیں کی، کسی اور کو حکم نہیں دیا بلکہ خود بنفس نفیس یہ کام کیا۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی یہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ تو یہ کوئی حتک نہیں ہے جو آج کل ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسجد کے اندر صف بچھانی ہے، اکٹھی کرنی ہے، کوئی اور ٹوٹ پھوٹ اس کی درست کرنی ہے تو ایک متعلقہ آدمی کو وہی کرے، دوسرے نے ہاتھ نہیں لگانا، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جائیں تو پہلے 2 منٹ دائیں بائیں گھوم کر دیکھیں، کوئی کاغذ، کوئی تنکا، کوئی اور چیز۔ تو اگر ہر ایک کا یہ ذوق اور شوق ہو کہ مسجد کے اندر کوئی تنکا، کوئی کاغذ کا پرزہ کسی بچے نے پھینک دیا، کوئی ٹافی کا کاغذ پھینکا ہے تو اس کو اٹھا لے، تو یقیناً مسجد کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر ہر ایک سیدھا جائے اور اپنی نماز شروع کر دے، نہ دایاں دیکھے نہ بایاں دیکھے، اور ذہن یہ ہو کہ ہم نے خادم کو 10,000 12,000 ماہانہ دینا ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ خود اس کے اندر بنفس نفیس شریک ہونا چاہیے۔ وقال ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً جب بھی تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو نماز کے لیے، فانما یناجی ربہ، تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یا یہ الفاظ فرمائے تھے کہ رب بینہ و بین القبلہ، اس کا رب اس کے درمیان اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ قبلے کی طرف منہ رخ کیا ہوا ہے تو اس کے آگے اور قبلہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ فلا یبزقن فی قبلتہ، اپنے قبلے والی سمت وہ مت تھوکے، ولیکن ان یسارہ و تحت قدمہ، اگر ضرورت پیش آ ہی گئی ہے، کوئی ناگزیر صورت ہو گئی ہے، تو پھر اپنے بائیں طرف اور تحت قدمہ، یا پاؤں کے نیچے۔ ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے اپنی چادر کی ایک طرف کو پکڑا، فبازا فیہ، اس کے اندر تھوکا، ورد بعض علی بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ مسل دیا، یعنی
اپنے کپڑے کی لے کر ایسے تھوکا ہے تو تھوک کر کپڑے کو ایسے مسل دیا تاکہ وہ اندر جذب ہو جائے، اس کا جسم، اس کا نشان ختم ہو جائے۔ کالا او یفعل ہاکذا، اور آپ نے فرمایا یا پھر وہ ایسے کرے، بائیں طرف تھوکے یا بائیں پاؤں کے نیچے، یا پھر ایسے کرے، یعنی آپ نے عمل کر کے دکھلایا، کپڑے کے اندر تھوک کر اس کو مسل دیا کہ یا پھر ایسے کرے، یعنی کپڑے میں تھوک دے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے متعلقہ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہر دور کے اندر ان کی شکل و صورت، جس طرح کہ ہمارے نظافت اور ستھرائی اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیے جاتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں صفائی کا اعلیٰ انتظام کرتے ہیں تو اللہ کے گھر تو اس سے زیادہ صفائی کے حقدار ہیں، چونکہ جتنی صفائی ستھرائی ہوگی اتنا ہی عبادت کے اندر خشوع و خضوع ہوگا۔ نمازی بڑی توجہ سے، انہماک سے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے گا۔ اگر مسجد کے اندر کوئی کراہت والی چیز ہے اور اس کے اندر کی بو وغیرہ آ رہی ہے اور ایک تختیوں کی ترتیب بے ترتیبی سے رکھی ہوئی ہے، صفوں پر وہ گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے، تو یہ اس کے خشوع اور خضوع کے اندر فرق ڈالنے والی ہے۔ تو حالات کے پیش نظر مسجد کی صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، البتہ اسراف اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے کاموں میں اسراف اور اس کا افراط و تفریط ہے، تو مناسب صحیح انداز کی اچھی کی جائے، لیکن اس کے اندر حد سے بڑھ جانا کہ وہ نمازی اس کے اندر دو چار ہوں، لیکن صفائی کا اور باقی کا اور اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء کا انتظام وہاں کیا جائے، لاکھوں کروڑوں کا کر دیا جائے، جبکہ نمازیوں پر کوئی محنت اور توجہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں بھی تمام اپنے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ محبت کرنے کی، اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا جو اصل شکل و صورت ہے کہ باقاعدگی سے 5 گانا نمازیں ادا کرنا، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔